بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کے حق کی اہمیت۔ ابراہیم ساربان آل محمد علیہ السلام کا پیروکار اور ان کا مخلص شیعہ تھا۔ اسے کسی کام کے سلسلے میں علی ابن یقطین کے پاس جانا پڑا، جو اس وقت ہارون الرشید کا وزیر تھا۔ علی ابن یقطین نے اسے ملاقات کی اجازت نہ دی تو وہ بیچارہ مایوس ہو کر اپنے گھر کوفے لوٹ آیا۔ اسی سال علی ابن یقطین حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا اور مناسک حج سے فراغت کے بعد مدینہ منورہ گیا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے در اطہر پر حاضری کے لیے پہنچا، مگر امام علیہ السلام نے اس سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ علی ابن یقطین نے غلام کے ذریعے سے سوال کیا کہ آخر مجھ سے کون سی خطا سرزد ہوئی ہے کہ میرے مولا مجھ سے ملاقات پسند نہیں کرتے؟ امام علیہ السلام نے جواب میں کہلا بھیجا، تم نے اپنی وزارت کے غرور میں ہمارے غریب شیعہ سے ملاقات نہیں کی، تو ہمیں بھی تم سے ملاقات کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اگر تم اپنے حج کی قبولیت چاہتے ہو تو پہلے اپنے مومن بھائی ابراہیم ساربان کو راضی کرو۔ علی ابن یقطین نے عرض کیا، بھلا اس وقت یہ کیسے ممکن ہے؟ میں مدینے میں ہوں اور اس کا گھر کوفے میں ہے۔ تو امام عالی مقام نے کہلا بھیجا، اگر تمہارا ارادہ اس کو راضی کرنے کا ہو چکا ہے تو اس کے اسباب ہم خود فراہم کیے دیتے ہیں۔ آج رات نماز عشاء کے بعد تم تنہا جنت البقیع جاؤ، وہاں تمہیں ایک اونٹ بیٹھا ہوا نظر آئے گا جس پر پالان رکھا ہوگا، تم اس پر سوار ہو جانا، پھر اللہ تعالی کا معجزہ دیکھنا۔ علی ابن یقطین رات کو جنت البقیع گئے، وہاں پر اونٹ تیار تھا، وہ اس پر سوار ہوئے اور تھوڑی ہی دیر بعد اونٹ ایک کچے گھر کے سامنے جا بیٹھا۔ اب جو علی ابن یقطین متوجہ ہوئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کوئی دوسرا شہر ہے۔ انہوں نے کسی راہگیر سے اس شہر کا نام پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ یہ کوفہ ہے۔ پھر علی ابن یقطین نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ ابراہیم ساربان کا گھر ہے۔ علی ابن یقطین نے ابراہیم ساربان کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے پوچھا، کون؟ تو انہوں نے بتایا، میں علی ابن یقطین ہوں۔ ابراہیم نے جلدی سے دروازہ کھولا اور حیران ہو کر کہا، میری نگاہیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ اتنا باوقار وزیر مجھ جیسے غریب ساربان کے دروازے پر کیسے آ گیا؟ علی ابن یقطین نے کہا، تمہارے پاس آنا میرے لیے ضروری ہو گیا، کیونکہ جب تک تم مجھ سے راضی نہ ہوگے میرا امام بھی مجھ سے راضی نہیں ہوگا اور میرا حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو ابراہیم ساربان نے کہا، میں نے تمہیں معاف کیا، خدا تمہیں معاف فرمائے۔ علی ابن یقطین نے اپنا رخسار زمین پر رکھا اور ابراہیم سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اپنے قدم اس کے رخسار پر رکھ دے تاکہ خاک آلود رخسار کو سند رضا کے طور پر امام کے سامنے پیش کر سکے۔ ابراہیم ساربان نے رخسار پر پاؤں رکھنے سے معذرت کی، مگر علی ابن یقطین نے اسے قسمیں واسطے دے کر آخرکار راضی کر ہی لیا۔ پھر ابراہیم نے اس کے رخسار پر اپنا پاؤں رکھا تو علی ابن یقطین نے کہا، اللہم اشہد، خدایا گواہ رہنا۔ تو معجزہ طی الارض ہوا اور کچھ دیر بعد ہی وہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس سے راضی ہو گئے اور اسے ملاقات کا شرف بخش دیا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔